نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کیوں پیدا کی گئی؟ کہ انسان کو کسی ایک چکر میں پھنسانے کی کوشش ہے؟ اگر خدا ہوا تو وہ آپ کو اسی علم پہ جج کرے گا جو آپ کے زمانے میں اور آپ کی دسترس کے اندر تھا، اس سے باہر علم کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ ریلیجس اسکالرز اور ایتھیسٹ تھنکرز، اس کے کلوزر ٹو ٹروتھ کون ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائنس تو بدل جاتی ہے، تو بھائی یہی تو اس کی خوبی ہے۔ مذہب بھی ویسا ہی بدلتا ہے لیکن اس کا بدلاؤ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تصویر کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، 50 سال پہلے حرام تھی، آج بالکل جائز ہے، مباح ہے، بلکہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل مشہور ہو جائے تو۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو حاضر ہوں کافی عرصے کے بعد ایک سوال و جواب کی ویڈیو کے ساتھ۔ سوال و جواب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصر صحیح لیکن جتنے زیادہ سوالوں کے جواب میں دے سکوں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش پوری کروں گا۔ اس سے پہلے ایک ریکمنڈیشن مزید، کئی دوستوں نے پوچھا کہ حدیث پہ کوئی کتاب بتائیے، تو میں آپ کو خالی ایک ہی کتاب ریکمینڈ کروں گا، مطالعہ حدیث بائے مولانا محمد حنیف ندوی صاحب۔ بہت اچھا اوور ویو ہے حدیث کا، کچھ صحابہ جو بڑے بڑے ہمارے محدثین صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے روایت کی ہے سب بہت زیادہ حدیث، جیسے حضرت ابو ہریرہ، اس کے بارے میں بہت اچھی معلومات حدیث کے جو پورا علم ہے اس کا ایک برڈز آئی، ایک اوور آئی ویو آپ کو دیتے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، شاید 200 یا 215 صفحات کی ہوگی، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ میرے پاس حدیث کی بڑی کتابیں موجود ہیں لیکن میں نے کور ٹو کور کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، تو یہ میں آپ کو ڈسکلیمر پہلے سے دے رہا ہوں کہ نہ میں نے بخاری پڑھی ہے کور ٹو کور، ریفرنس کے طور پہ دیکھیے کہیں سے شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ چند مسائل میں نے دیکھے ہیں اس میں سے، تو میرا حدیث پہ علم بہت زیادہ نہیں ہے، جو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے وہ انہی کتابوں سے پڑھ کے ملا ہے، تو میں آپ کو اس پہ صرف یہ ایک کتاب ہی ریکمینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو پہلا سوال ہے کہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر انصاف کون دے گا ان لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس دنیا میں؟ کیا خدا کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کبھی انصاف نہیں ملے گا؟ اس کا میں نے ڈاکٹر سفیان والی ویڈیو میں جواب دیا تھا۔ یہ بات درست ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں اکثریت لوگوں کی وہی ہے جن کو انصاف نہیں ملتا۔ جس طرح اگر آپ غم سے گزرے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل ویسے ہی اس کے ریسیپروکل آپ کو خوشی ملے، بھوک سے گزرے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ملے، دھوکے سے گزرے ہیں، ریجیکشن سے گزرے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک سول میٹ ملے جو آپ سے سچی محبت کرے، تو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ لازمی انصاف ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ دنیا میں جو ہمیں ناانصافی دکھتی ہیں آج، جیسے نازیوں نے 6 لاکھ یہودی مار دیے، غزہ میں اتنے لوگ نتنیاہو نے مار دیے، یہ سب مذہبی اخلاقیات اور مذہبی عقائد کے بعد آیا ہے۔ اگر آج ہماری دنیا ویسی ہوتی جیسے ایتھیزم کہتا ہے کہ ہمیں خود انصاف کرنا ہے، کوئی خدا انصاف نہیں دے گا، تو ہمارا سسٹم بہت ہی بہتر ہوتا۔ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے کہ یہ جو آپ ناانصافیاں دیکھ رہے ہیں یہ مذہب کی پیدا کردہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ڈیوائن جسٹس کا ایک دھوکہ دیتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے جبکہ کوئی بھی چیز بغیر کسی کے بنائے نہیں بنتی؟ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی تو ایک کیٹیگری مسٹیک یہ ہے کہ آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو، میز، کرسی، کمپیوٹر، اس کو آپ کائنات کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ کائنات جو ہے وہ ایک پروسیس سے چلتی ہے، وہ اس طرح کے کازز نہیں ہوتے جیسے ہم فلسفے میں انفینٹ ریگریس اور کازیلٹی کو سمجھتے ہیں۔ وہ پروسیس سے چلتی ہے، جیسے پالینیشن ہوتی ہے، پودا پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنے بیج بناتا ہے، پھر پالینیشن ہوتی ہے انسیکٹس کے تھرو، برڈس کے تھرو، ہواؤں کے تھرو، اور پھر وہ دوبارہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو ہوتا رہتا ہے، اور یہ کئی لاکھوں سال کے بعد ہوا ہے۔ کوئی درخت کو نہیں بناتا، وہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں خود بخود دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کازیلٹی کا پروسیس ہے۔ لیکن یہ کازیلٹی ویسے نہیں ہے کہ ایک لینئر چین ہو، یہ ایک سرکولر چین ہے کہ پوری چین چلتی ہے اور ہر چین دوسری کو شروع بھی کرتی ہے اور ختم بھی کرتی ہے۔ اگر جو ہے وہ جنگلوں میں آگ لگتی ہے، جانور مرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زمین کی زرخیزی رینیو ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں زمین کے اوپر تقریباً 1 ٹن سے زیادہ شہاب ثاقب کا جو ریت ہوتی ہے، جو برادہ ہوتا ہے، وہ زمین پہ برستا ہے ایوری سنگل ڈے۔ ایسے ہی یہ جو امیزون کی رین فارسٹ ہیں، یہ اتنی زرخیز ہیں، یہ جبھی آپ کو آج بھی سیب میں، پھلوں میں، کیلے میں آپ کو جو ہے وہ منرلز ملتے ہیں، نہیں تو ان میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ سب خلا سے آتا ہے اور یہ ایک پروسیس سے ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیس کا نام ہے، یہ ایسی کریشن نہیں ہے کہ ایک انسان اٹھا، لکڑی لی اور اس نے میز بنا دی۔ یہ ایسا پروسیس نہیں ہے، اس کو آپ ایک نیچرل پروسیس کے طور پہ سمجھیں گے۔ ایک پورا سرکل چلتا ہے، ایک چیز دوسری کو پیدا بھی کرتی ہے، اس کے ختم ہونے کے سامان بھی کرتی ہے، اور وہ چیز پھر اسے اگلے سٹیپ پہ کام کرتی ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ لاکھوں سال سے چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی کریشن نہیں ہے، یہ کریشن نہیں ہے، اٹس فارمیشن۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایسا اسٹرکٹ آرڈر اور ڈسپلن کیسے کائنات میں کام کر سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی ڈسپلن اور آرڈر نہیں ہے، یہ ہماری ایگزسٹنس ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی آرڈر ہے، ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو اگر میں اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے پیچھے دیکھوں تو مجھے لگے گا کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، میرے دادا لائسنسڈ میڈیکل پریکٹیشنر تھے تو ان کو شوق تھا کہ وہ ڈاکٹر بنائے، اپنے بچوں کو پارٹیشن کی وجہ سے ان کے بچے نہیں بن سکے، لیکن انہوں نے شوق دے دیا
میرے والد کو کہ وہ بچوں کو ڈاکٹر بنائے. تو پوری جو اگر اس سیکوینس یہ چلے گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ ہر اسٹیپ ہوا ہے اس لیے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتا ہے ایز اے ہیومن بینگ تو اسے لگتا ہے ارے بھائی سب کچھ میرے لیے ہوتا ہے. نہیں, سب کچھ آپ کے لیے نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ایسا ہو رہا تھا, آپ اس میں پیدا ہو گئے, تو آپ جب آپ اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کمپیٹیبل ہیں اپنی انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی انوائرمنٹ سے, اس کے ماحول سے الگ ہو سوائے شعور کے, وہ بھی جو انسانی شعور ہے. باقی شعور کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انسان کی وجود کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کائنات اس کے لیے کام کر رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے, آپ اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. چونکہ آپ کائنات کے اندر, دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کمپیٹیبل ہیں اس کے حالات سے, ایٹماسفیئر سے, اس میں جو منرلز موجود ہیں, اس میں جو ایلیمنٹس موجود ہیں, اس میں جو طاقتیں موجود ہیں, وہی آپ کے اندر موجود ہیں. تو یہ وہ باہر اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پیدا ہونا ہے, آپ اس لیے ہیں کہ وہ ایسے ہیں. تو کائنات میں یا دنیا میں کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ آرڈر ہمیں صرف جب دکھتا ہے جب ہم اپنے آپ کو, انسان کو درمیان میں رکھ کے دنیا کو دیکھتے ہیں. جیسے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں گے اپنے پیچھے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ یہ سب کام ایسے ہی ہوئے ہیں ایک سیکوینس میں کہ آپ اس حالت پہ پہنچ جائیں جس پہ آپ آج موجود ہیں. تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے. ہیومن سول جو ہے یعنی کہ انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد, کوئی روح موجود ہی نہیں. تو یہ سوال ہی لایانی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہے کہ روح کے بارے میں پوچھے تو بھائی پہلے آپ روح کو ثابت کر دیجئے, پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ روح کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جو چیز ثابت نہیں ہو سکتی اس کے ہونے نہ ہونے کی بحث فضول ہوتی ہے. یہ اصل میں سوالات جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یہ ایک پریمس پہ کھڑے ہوتے ہیں. جس پریمس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کو اے پرائیوری یا ان کو بذات خود دلیل مان لیا گیا ہوتا ہے. آپ روح پہ بحث کر رہے ہیں, بھائی یہ تو ثابت کرو پہلے کہ روح موجود ہے, اس کے بعد اگلی بات ہوگی نا. تو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو پریمس ہے کیا وہ ثابت شدہ ہے. اگر وہ ثابت شدہ ہے تب اس پہ سوال بنتا ہے, اگر وہی ثابت نہیں ہے تو پھر سوال لایانی ہوتا ہے. انسانوں کو فری ول کیوں دی گئی؟ انسانوں کو فری ول نہیں دی گئی. 2 ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں, گزارش ہے کہ ان کو دیکھیے, اس کے بعد پھر کوئی اور سوال ہو تو کیجیے گا. ریلیجیس اسکالرز اور ایتھیسٹ تھنکرز, اس کے کلوزر ٹو ٹروتھ کون ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے دونوں ہی کلوزر ٹو ٹروتھ ہیں, دونوں ہی کلوزر ٹروتھ ہیں, کیونکہ جن چیزوں کو وہ یوز کرتے ہیں ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے وہ الگ ہے. لیکن ایتھیسٹ کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ سائنٹیفک ہوتا ہے, لاجیکل ہوتا ہے, تاریخی ہوتا ہے. مذہبی لوگوں کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, کشف ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, یا ان کے پیر و فقیر کی باتیں ہوتی ہیں, بائبل ہوتی ہے, تورات ہوتی ہے. دونوں ہی ٹروتھ کی طرف ہے لیکن ان کا ثبوت الگ الگ ہے. تو ایز اے کامن پرسن, عام انسان, آپ کو ان ثبوتوں کو دیکھنا ہے کہ جو وہ ثبوت بیان کر رہے ہیں کیا وہ کسی کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں. اگر وہ پورا اترتے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں, اگر وہ پورا نہیں اترتے تو وہ سچ نہیں کہہ رہے. اس کے بعد انسان جو ہیں وہ بغیر مذہب کے اخلاقیات پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مفروضہ ہے کہ اخلاقیات مذہب نے آپ کو آ کے دی ہیں. اخلاقیات تاریخ میں پیدا ہوئی ہیں انسانوں کے ساتھ رہنے سے اور جینیاتی یا جینیٹک چینجز سے. جینیٹکلی ہم اپنی ماں اور بہن اس کو سیکشول اٹریکشن محسوس نہیں کرتے, یہ جینیٹکس ہے. یہ مذہب نے آ کے نہیں بتایا کہ بہن شادی کرنے کے لیے نہیں ہے یا فرسٹ کزن شادی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ مذہب نے ان چیزوں کو لیا جو انسان کر رہا تھا اور ان کو مذہبی رنگ دے دیا فار آرگنائزیشن اینڈ کنٹرول پرپسز. یعنی کہ جب مذہب منظم ہوا ہے تو اس نے معاشرے میں موجود چیزوں کو لیا ہے اور ان کو قانون بنا دیا, تو وہ پھر آپ کے ساتھ مطلب لازم ہو گئے. جیسے کہ برونائی ہے, وہاں پہ مسلمان ملک ہے, بہت امیر ملک ہے, جمعے کی نماز آپ نہ جائیں تو آپ پہ جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ مذہبی قانون نہیں ہے لیکن مذہب نے اس کو لے کے قانون بنا دیا. ان کے نزدیک ابھی مذہبی قانون بن گیا. لیکن اگر آپ پاکستان ہیں, انڈیا ہیں, جمعہ پڑھنا ہے تو پڑھیے, نہیں پڑھنا مت پڑھیے, کوئی جرمانہ نہیں ہے. لعن طعن شاید ہو جائے لیکن جرمانہ وغیرہ کوئی نہیں ہے, سزا کوئی نہیں ہے. برونائی میں سزا موجود ہے. تو مذہب یہ کرتا ہے کہ معاشرے میں موجود نارمز کو, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو مذہبی رنگ دے دیتا ہے تاکہ لوگوں پہ اس کا نفاذ آسان ہو جائے. مورالٹی بھی ایسی ہوئی ہے جیسے کہ جینیٹک بنیادوں پہ ہم ماں بہن سے شادی نہیں کر سکتے, مطلب ہمیں اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی, تو وہ ہر مذہب میں حرام, مطلب مذہب نے اس کو حرام کر دیا. لیکن آپ فرسٹ کزن کو لیجئے, فرسٹ کزن سے شادی اسلام میں جائز ہے, باقی مذاہب جو ہیں ان میں ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ کزن میں کبھی آپ کو اٹریکشن ہوتی بھی ہے, کبھی نہیں ہوتی. تو اس پہ کچھ مذاہب نے, جیسے عیسائیت نے کہہ دیا کہ فرسٹ کزن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ تو 7 نسلوں تک جاتے تھے لیکن اب خیرحال وہ فرسٹ کزن تک ہی ہیں. مسلمانوں میں لیکن کرتے ہیں. لیکن یہی مسلمان جو یہاں کے پیدا شدہ ہیں, یعنی کہ جو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں, کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں, یورپ میں پیدا ہوئے ہیں, وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور فرسٹ کزن سے شادی کبھی نہیں کریں گے, وہ ان کو بھائی بہن ہی سمجھتے ہیں. تو یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جس کو مذہب اپنا لبادہ اڑا دیتا ہے. مورالٹی کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, مورالٹی کا تعلق ہے جیو اور جینے دو کے اصول پر. مورالٹی ایسے پیدا ہوئی ہے اور ایسے ہی آگے چلتی ہے, ارتقاء اس کا ایسا ہی ہوا ہے. کچھ اور سوال لیتے ہیں. انسان اور دنیا کی تخلیق
تحقیق سائنسی اعتبار سے درست ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کی باتیں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں جن کا حوالہ آپ کی مختلف ویڈیوز میں ملتا ہے، اور سائنس اب تک حتمی فیصلوں پہ نہیں پہنچی کچھ چیزوں میں، تو اس طرح مکمل طور پہ اللہ، روح، موت اور اچانک ناگہانی آفت سے انکار کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ جی بالکل ممکن ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائنس تو بدل جاتی ہے، تو بھائی یہی تو اس کی خوبی ہے، مذہب بھی ویسا ہی بدلتا ہے لیکن اس کا بدلاؤ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تصویر کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، 50 سال پہلے حرام تھی، آج جو ہے وہ بالکل جائز ہے، مباح ہے، بلکہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل مشہور ہو جائے تو۔ ایسے ہی عورتوں کے پردے کو لے لیجئے کہ آپ تاریخ میں آپ کو وہ پردہ نہیں دکھتا کبھی بھی، لیکن آج وہی آواز کا پردہ اور فل ننجا وہ ہمارے ہاں اب نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ تاریخ میں ہمیں ایسا پردہ نہیں ملتا۔ بالکل شروع میں چند کہانیاں ملتی ہیں، چند رپورٹس ملتی ہیں، لیکن سماجی طور پہ ایسا پردہ کہیں نہیں ملتا۔ لیکن وہ بھی ابھی ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ مالیات میں لے لیجئے کہ پہلے جو تھا وہ زکوٰۃ کی شرحیں بہت مختلف تھیں، بہت عرصے کے بعد 2.5% پہ حکومت نے اتفاق کر لیا، اسی حکومت کی باتیں باقی لوگوں نے مان لی، فقہ آپ کا پورا بدل گیا، آج 2.5% کو آپ دین کا حکم مانتے ہیں۔ یہ دین کا حکم نہیں ہے، علماء نے ایجاد کیا۔ پھر آپ لے لیجئے سفر کی بات لے لیجئے کہ جی حنفی فقہ میں ہے کہ 52 میل پہ نماز آپ قصر کر سکتے ہیں سفر میں ہے، تو باقی ملکوں میں آپ جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، 20 میل پر بھی ہے، 2.5 میل پر بھی ہے، بلکہ 1 میل سے کم فاصلے پر بھی قصر کرنے کی روایات موجود ہیں۔ تو یہ دین بھی ایسے ہی بدلتا ہے لیکن اس کا بدلاؤ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو سائنس آپ کو وہ بتاتی ہے جہاں تک آج وہ پہنچ گئی۔ آج یہ علم کامل ہے، آگے آگے بدل جائے این ممکن ہے، لیکن آج کے لیے وہ کامل علم ہے۔ اس علم کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جیسے آپ دنیا میں کرتے ہیں، آج کینسر کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس بہت اچھا نہیں ہے، لیکن کیا آپ علاج نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی اچھا علاج ابھی آیا نہیں ہے تو میں ویٹ کروں گا؟ بھائی ویٹ کرو گے تو مر جاؤ گے۔ ایسے ہی جب دنیا میں آپ سائنس وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس پہ جو آپ کے سامنے علم موجود ہے وہی آپ کا کامل علم ہے، اسی پہ آپ عمل کیجئے۔ اگر خدا ہوا تو وہ آپ کو اسی علم پہ جج کرے گا جو آپ کے زمانے میں اور آپ کی دسترس کے اندر تھا، اس سے باہر علم کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر آپ کی باتوں کو مان لیا جائے اس کے بعد کچھ خدا نکل آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر خدا نکل آیا تو آپ اس کے حضور اپنی گزارشات پیش کر دیجئے کہ میں نے کوشش کی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے اسکالرس کو سنا، اپنے آس پاس دیکھا، تحقیق کی، مجھے تیرے وجود کی دلیل نہیں ملی تو میں نے نہیں مانا، اب تو ارحم الراحمین ہے، معاف فرما دے۔ تو اگر وہ واقعی وہ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، العلیم ہے، القسط ہے، تو وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ مطلب وہ تو جسٹس کی سب سے اونچی سیڑھی پہ بیٹھا ہے نا، تو وہ تو آپ کی بات ضرور سنے گا، اور وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو وہ تو آپ کی بات بالکل سنے گا۔ تو یہی بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، یہی بات میرے خیال سے درست بھی ہے۔ اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کی عمر 1000 سال بھی رہی ہے، سائنسی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ نہیں، بکواس ہے، انسان کبھی بھی 1000 سال تک نہیں رہا۔ ابھی پچھلے 100 سال میں انسان کی ایوریج ایج جو تھی وہ 32-33 سال ہوتی تھی، اب وہ ڈبل ہو گئی ہے آفٹر ایڈونٹ آف سائنس۔ 1000 سال کبھی بھی انسان نہیں رہا۔ ایک شخص کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اپنا سچا مذہب تصور کرتا ہے، تو اس کی پہچان کیسے کریں گے کون سچا اور کون غلط ہے؟ اس کی پہچان صرف علم سے ہو سکتی ہے، یعنی بے رحم علم جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ یہ پہچان کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ مرض کی تشخیص کرتے ہیں ڈاکٹری پڑھنے کے بعد، ایسے ہی آپ صحیح غلط میں مذہب میں تشخیص کرتے ہیں تاریخ اور مذہبی متون پڑھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتے بغیر کئی سال کی محنت کے، ویسے ہی آپ صحیح مذہب تک بھی یا صحیح نظریے تک بھی نہیں پہنچ سکتے بغیر محنت کے۔ یو ریچ دا ٹروتھ بائی سویٹ اینڈ بلڈ، اس کو یاد رکھیے کہ بغیر پسینہ بہائے، خون بہائے آپ کسی سچائی تک، کسی کامیابی تک نہیں پہنچیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کیوں پیدا کی گئی؟ کیا انسان کو کسی ایک چکر میں پھنسانے کی کوشش ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا چکر میں پھنسانے کی کوشش ہے، یہ نمازیں جو تھیں اس وقت بھی موجود تھیں، روزہ اس وقت بھی موجود تھا عربوں میں، تو اس کو اسلام نے اپنے اندر ضم کر لیا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ وجہ اس کی وہی تھی جو کسی بھی مذہبی رسومات کی وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو پابند کیا جائے ایک نظم و ضبط کا، ایک ریلیجس نظم و ضبط کا۔ جیسے ہم تبلیغی جماعت میں جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو ان کا ایک ذکر ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، پھر باجماعت تعلیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مذہب نے بھی یہی کام کیا جب وہ آیا کہ جو اس وقت عبادات کی موجود تھی ان کو جمع کر کے ایک منظم شکل دے دی، تاکہ ایک مذہب کے ماننے والوں کو ایک نظم و ضبط میں رکھا جا سکے۔ ریچولز کا مقصد بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اتنے سوال جواب کافی ہیں، کوئی مزید سوال ہو تو مجھ سے کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا کہ مزید تفصیل سے سوالوں کے جوابات عرض کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، ملتے ہیں کچھ دنوں میں، اللہ حافظ۔